ہیلو دوستوں، یہ ہے اردو فری تھنکر۔ کچھ مغربی یا ویسٹرن لبرلز میں یہ نظریہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اسلام ایک آزاد خیال مذہب ہے، ایک فیمنسٹ مذہب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خیالی باتیں ہیں۔ ہم ایک ایسی آیت پر گفتگو کریں گے جہاں قرآن مردوں کو اپنی بیویوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں یہ لکھا ہے: الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر یہ آیت کہتی ہے: واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی مضاجع واضربوہن۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، پھر انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور پھر انہیں مار کی سزا دو۔ تاریخی طور پر یعنی ہسٹوریکلی اس آیت پر کوئی متنازع نہیں تھا، یعنی کوئی کنٹروورسی نہیں تھی۔ اس پر کوئی شک نہیں تھا کہ قرآن مردوں کو ان کی بیویوں پر اختیار دے رہا ہے اور کہ قرآن مردوں کو خاندان کا سربراہ یا لیڈر بناتا ہے۔ قرآن کے لحاظ سے اگر بیویاں سرکش ہیں یا ریبیلیس ہیں اور وہ بات نہیں مانتی تو مرد خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی بیویوں کی اصلاح یا کریکشن کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ جدید مسلم اسکالرز اس رائے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ ضرب، جو عربی کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، کا مطلب مارنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے علیحدگی یا جدا ہونا۔ آئیے اس لفظ ضرب پر نظر ڈالتے ہیں۔ لین لیکسیکون عربی اور انگریزی کی لغت یا ڈکشنری کے مطابق ضربہ ایک فعل یا ورب ہے جس کا مطلب ہے مارنا۔ یہ لفظ تشدد یا وائلنس کی علامت کرتا ہے۔ ضربہ کے اور بھی معنی ہیں لیکن وہ صرف مخصوص مثالوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس لفظ کی بنیادی معنی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مارنا۔ مثال کے طور پر ضربہ کا مطلب نظم و ضبط یا تربیت دینا یا ٹریننگ دینا بھی ہے، کیونکہ مارنا اکثر تربیت یا ٹریننگ کے عمل کا حصہ ہوتا ہے، جیسے جانور یا کسی کتے کی ٹریننگ دیتے وقت۔ ضرب الخیمہ کا مطلب ہے خیمہ کھڑا کرنا، کیونکہ کسی کو خیمہ یا ٹینٹ کو لگانے کے لیے اس کے کیلوں کو مارنا پڑتا ہے۔ ضرب الدرہم کا مطلب ہے سکہ بنانا، کیونکہ جب سکہ بنایا جاتا ہے تو اسے مارا جاتا ہے۔ ضرب علی المکتوب کا مطلب ہے اس نے خط پر مہر لگا دی، یعنی سیل لگا دی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے کسی کو مہر یا سٹیمپ یا سیل کے ساتھ کاغذ پر دبانا پڑتا ہے یا مارنا پڑتا ہے۔ آئیے اب ہم اس آیت کی طرف واپس جاتے ہیں اور اس جملے یا فریز پر غور کرتے ہیں۔ اضربوہن، اضربوہن ضرب سے بنا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک فعل ماضی یا پاسٹ ورب ہے جس کا مطلب ہے اس نے مارا۔ یہ ضرب کی فعل امر یا امپیریٹو ورب کی شکل سے بنا ہے، اضرب، جو ایک کمانڈ یا حکم ہے، یعنی مارو۔ اس فعل امر یا امپیریٹو ورب کی جمع یا پلورل ہے اضربو، جس کا مطلب ہوگا تم سب مارو۔ اور پھر اضربو کو ہنہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو ایک ضمیر مؤنث کی جمع ہے، یعنی پلورل فیمیل پروناؤن، اور اس کا مطلب ہے ان کو۔ تو اضربوہن کے پوری معنی ہے تم مرد ان کو یا ان بیویوں کو مارو۔ اگر آپ اس جملے کا مطلب علیحدگی یا جدا ہونا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اضربو کے بعد ایک حرف جر لگانا پڑے گا، یعنی ایک پریپوزیشن لگانا پڑے گا۔ جیسے عربی میں ایک پریپوزیشن ہے ان، جس کا مطلب ہے سے۔ تو اگر آپ اس کو اضربو عنہن بنا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا تم مرد ان بیویوں سے جدا ہو جاؤ یا مارو توڑو ان سے رشتہ۔ مگر قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن اضربو عنہن نہیں کہتا۔ مزید یہ کہ ضربہ کا مطلب علیحدگی یا جدا ہونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اپنی بیوی کو بستر سے الگ کر دو، وَاہْجُرُوهُنَّ۔ اور اس آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ مار کھانے کے بعد اگر بیوی اطاعت کرنا شروع کر دے، یعنی اپنے خاوند کی ماننا شروع کر دے،
تو مرد معاف کر دے اسے۔ لہٰذا اس کا مطلب علیحدگی یا رشتے کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، کچھ ماڈرن اسکالرز کے علاوہ باقی سارے علماء و اسکالرز کا یہی ماننا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی کو آپ مار سکتے ہیں، مگر بہت سارے مسلم اسکالرز کا کہنا ہے کہ قرآن صرف بیویوں کو نرمی سے مارنے کی اجازت دیتا ہے، سختی سے نہیں۔ آئیے اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں۔ When your wife does not listen to you, then you should warn her. If yet she does not follow your instruction, then you refuse to share the bed. And yet if she doesn't listen, then the Arabic word there is darba. That means beat her lightly. ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ دربا کا مطلب ہے نرمی سے مارو۔ آئیے قرآن کی کچھ آیات کو ہم دیکھتے ہیں جہاں دربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ جب کافر مرتے ہیں تو فرشتے ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ نرمی سے مارتے ہیں؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب کافروں کے ساتھ تم جنگ کرو تو ان کی گردنوں پر وار مارو۔ یہاں قرآن کافروں کی گردن کو مارنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا یہاں بھی دربا کا مطلب ہے نرمی سے مارو؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذاکر نائک کو تو عربی کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب ہم سنتے ہیں ایک عربی اسکالر کو۔ أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله. مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح. شوف، كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب. تو بس بیوی کو منہ پہ مت مارو، اس کو بدصورت نہ بناؤ، اس کے دانت مت توڑو، اس کو مارتے وقت گالی نہ دو۔ واہ! خیر، یہ پرانی جنریشن کا اسکالر ہے، ہم ایک نئی جنریشن کے اسکالر کو دیکھتے ہیں۔ A small stick that is used to clean the teeth, that was only used to draw the attention of the women. That was how they understood wadribu. تو مفتی مینک کے مطابق اگر بیوی آپ کی نہ سنے تو آپ ٹوتھ برش کا استعمال کر کے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ہے اضربوہن کا مطلب۔ ایک بار پھر آپ قرآن کو مانیں، آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن جانیں کہ قرآن مردوں کو بیویوں پر اختیار دیتا ہے اور مردوں کو بیویوں کی تربیت یا ٹریننگ کی اجازت دیتا ہے۔ عربی گرامر کو نظر انداز یا اگنور کرنا اور 7ویں صدی پر اپنی 21ویں صدی کے اخلاق اور سوچ مسلط کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مینٹل جمناسٹکس ہیں۔ آج جو چیز آپ کو غلط لگتی ہے وہ شاید 1400 سال پہلے قابل قبول تھی۔ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں مارتے، مبارک ہو آپ کو، آپ اپنے قرآن سے بہتر ہیں اور آپ اپنے نبی سے بھی بہتر انسان ہیں۔